وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرف اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، آج کے اس پررونق وقت میں جس موضوع کے تحت لفظائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت. برادران اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو محبت نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و غدا مستثنی ہے. کسی نے سچ کہا ہے: الموت قدر کل نفس شائبہ والقبر باق کل نفس داخلہ. موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی. اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس سے بچا سکتے ہیں. الغرض یہ کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو جب بھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس یعنی قرآن مجید میں دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے ارشاد فرمایا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. اور آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ بلکہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہم نے ہمیشگی دی اور نہ ہی آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور سچے کی لبکار دنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد، یعنی اگر اس دنیا میں کسی کا یہ بقا ہوتی تو افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه صدقه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يتغير بصوت فله من غطى بكل شعر تلف. قال حج رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال الآن. موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بھیجا گیا. چنانچہ جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا اور اس کی ایک آنکھ کھول ڈالی. وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹا اور کہا: اے میرے رب، تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو موت کا خواہشمند نہیں، موت کا طلبگار نہیں. اللہ رب العالمین نے اسے اس کی آنکھ واپس لوٹا یہ کہا: جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ میرے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئے ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اے میرے پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا: پھر موت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: پھر تو موت ابھی منظور ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ موت سے کسی کو قطعاً چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پائے. حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت سے مقررہ پر جاتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ رب العالمین بخوبی باخبر ہے. اور کسی بھی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ کب اور کہاں آئے گی. اپنی موت سے مقررہ وقت پر کوئی بھی شخص جس حالت میں ہوگا اور جہاں میں ہوگا موت سے آ کر رہے گی. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. کوئی بھی نہیں جانتا وہ کل کیا کچھ کرے گا اور کسی کو یہ معلوم نہیں وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ رب العالمین بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے. یعنی کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اس کی موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر کے باہر، اپنے وطن میں یا درارے نور میں،
میں جوانی میں یا بڑھاپے میں اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا پہلے کسی کو کچھ معلوم نہیں. اللہ رب العالمین دعا ہے کہ ہمارے یہاں کہ ہم تمام لوگ کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے اور اس کے بعد آنے والے مراحل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.